الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ قرآن کریم جو کہ ایک ماسٹر کی ہے، ایک شائع کلید ہے، اب اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ میں قدیم جدید فلسفہ، سائنس، معاشیات، سیاسیات وغیرہ پر اچھی خاصی ایک لائبریری اپنے دماغ میں اتار چکا ہوں، مگر جب آنکھیں کھول کر قرآن کو پڑھا تو بخدا یوں محسوس ہوا کہ جو کچھ پڑھا تھا سب ہیچ ہے، سب کچھ بھی نہیں ہے۔ علم کی جڑ تو اب ہاتھ آئی ہے، یہ کانٹ، ہیگل، نیٹشے، مارکس اور دنیا کے تمام بڑے بڑے مفکرین۔ اب مجھے بچے نظر آتے ہیں، بیچاروں پر ترس آتا ہے کہ ساری عمر جن گتھیوں کو سلجھانے میں لگا دی اور جن گتھیوں کو سلجھانے میں الجھتے رہے، جن مسائل پر بڑی بڑی کتابیں تصنیف کر ڈالیں، پھر بھی حل نہ کر سکے۔ ان مسائل کو اس کتاب نے ایک ایک اور دو دو فکروں میں حل کر دیا۔ اگر یہ غریب اس کتاب سے ناواقف نہ ہوتے تو کیوں اپنی عمریں اس طرح ضائع کر دیتے؟ میری اصل محسن بس یہی ایک کتاب ہے کہ اس نے مجھے بدل کے رکھ دیا ہے، ایوان سے انسان بنا دیا ہے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئی ہے، روشنی میں لے آئی ہے اور ایسا چراغ میرے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ ان زندگی کے جس معاملے کی طرف نظر ڈالتا ہوں، حقیقت اس طرح برملا مجھے دکھائی دیتی ہے کہ گویا اس پر کوئی پردہ ہی نہیں۔ انگریزی میں اس کنجی کو ماسٹر کی کہتے ہیں، جس سے ہر قفل، ہر تالا کھل جائے۔ سو میرے لیے یہ قرآن شائع کلید ہے، ایک ماسٹر کی ہے۔ مسائل حیات کے جس قفل پر اسے لگاتا ہوں وہ کھل جاتا ہے۔ جس خدا نے یہ کتاب بخشی ہے، اس کا شکر ادا کرنے سے میری زبان عاجز ہے۔ قرآن نا آشنا آدمی کا رویہ زندگی کے شہر میں کچھ اسی طرح ہوتا ہے جیسے کوئی نادان دیہاتی کسی بڑے شہر میں جا پہنچے، وہ حیرت زدہ اور مبہوت بھی ہو، سر پھرا اور غلط جسارتوں کا مرتکب بھی ہو۔ کبھی وہ آوارگی کرتا پھرتا ہے، کبھی من مانے طریقے سے تفریح کرتا ہے، انسانوں اور عمارتوں پر نظر ڈالتا ہے، کبھی دنگے فساد پر اتر آتا ہے، کبھی خواتین سے بدتمیزی کر گزرتا ہے، کبھی اداروں میں، دفتروں میں، عمارتوں میں غلط طور پر جا گھستا ہے، کبھی ٹریفک کے قواعد کی خلاف ورزی کرتا ہے، کبھی آنکھیں بند کر کے بھاگتا ہوا سڑک پار کرتا ہے، غرض قدم قدم پر اپنے اور دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، کبھی آنکھیں بند کر کے بھاگتا ہوا سڑک پار کرتا ہے اور اس لیے مشکلات پیدا کر دیتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے۔ بسا اوقات پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، کبھی عدالت میں لے جایا جاتا ہے، کبھی جیل کی ہوا بھی کھاتا ہے اور پھر کسی ناخوشگوار تجربے کے بعد بے بسی کے عالم میں بیٹھ کر زار زار رونے لگتا ہے، مگر وہ سمجھ نہیں پاتا یہ سب کچھ کیا ہے، یہ کیوں ہے۔
فرض کیجئے اسی طرح کے کسی نادان کو آپ کسی جگہ پریشان حال دیکھتے ہیں اور یہ کسی سڑک کے کسی پارک میں بے بسی سے روتا ہوا پاتے ہیں، آپ اس کے قریب چلے جاتے ہیں، ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو اس کی درد بردی آپ کہانی پھر سنتے ہیں اس سے، اور اسے پیار سے آپ سمجھاتے ہیں، عزیز من، اس شہر کی ایک حکومت ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس شہر میں رہنے اور اس کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے اور اس کی پارکوں، عمارتوں اور گاڑیوں کو استعمال کرنے کے کچھ ضابطے ہیں، کچھ قاعدے ہیں، کچھ طریقے ہیں۔ یہاں کے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے اور تعلق رکھنے کے کچھ آداب مقرر ہوئے ہیں۔ ان کو اگر نہیں جانو گے اور ان کا اگر لحاظ نہیں رکھو گے تو بار بار اذیت اور نقصان اٹھاؤ گے۔ ان کو سمجھ لو اور قبول کر لو تو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ لو میں تمہیں بتاؤں کہ یہاں حکومت کس کی ہے، یہاں کے قوانین اور آداب کیا ہیں، اور یہاں کا اخلاقی قانون کیا ہے اور آئین کیا ہے۔ کچھ ایسا ہی ہمدردانہ اور خیر خواہانہ معاملہ جو قرآن غم زدہ، پریشان حال اور آوارہ خیال انسان سے کرتا ہے، یہ معاملہ ہے جو قرآن کا جو ہے ہر انسان کے ساتھ ہے جو بھی اس دنیا میں آیا۔ اب جب تک اس قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو یہ مثال اس دیہاتی کی سی ہوگی جو کسی بڑے شہر میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے قوانین سے ناواقف ہونے کی وجہ سے مختلف پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جیل بھی اس کو بعض اوقات جانا پڑتا ہے کہ وہ قانون سے ناواقف ہے۔ تو یہی مثال اس قرآن کی ہے کہ انسان اگر اس سے ناآشنا ہے، اس سے ناواقف ہے، تو وہ بھی دنیا میں الجھ کے رہ جائے گا، دنیا میں پریشان ہو کے رہ جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ قرآن سے ہم اپنا رشتہ جوڑیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کی دعوت دوسرے تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ اسی پہ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔